وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ولاگ لے کر آئی ہوں جس میں ڈیپ کلیننگ تو آپ کو نظر آئے گی ہی، کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی پتہ چلیں گی کہ میں نے اپنی چیزوں کو کس طرح سے پیک کیا ہے یا کیسے پیک کرتی ہوں۔ تو یہ لیں جی، یہ وہ سارا سامان ہے، کہہ لیں کہ بکھرے ہوئے خواب ہیں۔ یہ میری ساری وہ آئٹمز ہے بیکنگ کی جو میں نے اپنے لیے بڑے پیار سے اور ایک ایک پائی جوڑ کر خریدی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو انسان کی، یا اس کا ذہن ہی اس چیز کا اجازت نہ دے رہا ہو، تو پھر کچھ یوں حال ہوتا ہے۔ اور میرے جیسے لڑکی جو کہ ہر چیز کو بہت آرگنائز کر کے رکھتی ہے، اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں جی، سارا ڈھیر میں نے نکالا۔ مجھے روزانہ ڈانٹ پڑتی تھی امی سے کہ یہ کیا گند مچایا ہوا ہے، اگر نہیں استعمال کرنا تو اٹھا کے پھینکو۔ لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان چیزوں کو کس طرح سے، کہتے ہیں نا کہ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھیں کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب ان کا رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو جایا ہی کرتی ہیں۔ تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب بھی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ مسکراتے بھی ہیں، اور لیکن جب کوئی غم طاری ہوتا ہے یا کوئی اس طرح سے آپ سیڈ ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے پھر جو آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر میں نے لکھا تھا، ایسے حقیقتوں سے تصادم ہوا کہ بس میں تو بچ گیا، میرے خواب مر گئے۔ تو کیا کرے انسان، زندگی ہے نا، اس کو تو گزارنی ہی ہے۔ لیکن کچھ فیزز اس طرح کے آتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے میں نے اپنی بیکنگ آئٹمز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا میس تھا، اتنے بیگز تھے، اور کس بیگ کے اندر کیا چیز تھی میں سب بھول چکی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس کون سا سامان ہے کون سا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے دوبارہ سے آرڈرز لینے سٹارٹ کیے تھے۔ تو آرڈرز لینے کے لیے مجھے میرا سامان دیکھنا پڑنا تھا کہ میرے پاس پیکنگ کتنی ہے اور کتنی نہیں۔ تو پھر یہ جو چیز میرے سے ہوتی جا رہی تھی نا، یہ میں لکھ کے فی الحال شاپر میں ڈال رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو پیک بھی کروں گی، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو بس میں یہی کر رہی تھی، اتنا میس کریٹ ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی یہ سامان تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ایک پوری گیلری میں نے اپنی بھری ہوئی ہے۔ وہ تو جب ہم لوگ نے یہاں پہ آئے تھے تو میں نے اس کو کھولا ہی نہیں، وہ تو ایک الگ ہی دنیا کا وہ سامان میں کبھی نکالا جب تو آپ کو دکھاؤں گی۔ وہ بھری پڑی ہیں اس میں کارٹنز میں، میری ہر چیز بیکنگ کی، ہر انسٹرومنٹ ہے میرے پاس۔ مجھے اتنا کریز ہوتا تھا بیکنگ کا، لیکن میں شوق ہے ایک انسان کو نا ایک حد تک رکھنے چاہیے، کیونکہ جب وہ پھر پورا نہیں نا انسان کر پاتا، یا پھر وہ رہ جاتے ہیں، تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بعض دکھ جو ہوتے ہیں نا، وہ گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ نا اس کو انسان اپنے اندر پالتا ہی رہتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہونا، ان کے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا، یا ان کو یہ بتانا کہ ہمیں آپ سے کتنا پیار ہے، آپ کے لیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، قدر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں بے معنی ہوتی ہیں، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی جو توجہ کا دل اگر ایک دفعہ عادی ہو جائے نا، جو توجہ اس کو بھیک میں ملتی ہے، چاہے وہ 2 لمحے 2 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ آپ کا دل اس چیز کا عادی ہو جائے گا نا، تو ساری زندگی یہی بھیک ہی ملتی رہے گی پھر۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سٹیبل کرے۔ دیکھیں، اگر آپ نے گرنا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زندگی کو اس طرح رکھیں کہ آپ کبھی گریں ہی نہ، اپس اینڈ ڈاؤنز زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ گرے ہیں نا، تو آپ نے اٹھنا بھی خود ہی ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ ایک دفعہ اگر آپ گرے ہیں، 10 دفعہ گرے ہیں، تو 10 دفعہ بھی آپ نے خود ہی اٹھنا ہے۔ تو بس یہی زندگی ہے جی، اپنے آپ
نے اپنا دھیان بھی خود ہی رکھنا ہے. آپ نے اگر کچھ کمانا ہے تو وہ بھی آپ نے خود ہی کمانا ہے. کسی نے آپ کو آپ ایک طرح سے ہیلپ لیس ہیں. وہ کہتے ہیں نہ خود دنیا میں آئے نہ خود دنیا سے جائیں گے. جب آئے تب بھی غسل اوروں نے دیا، جب جانا ہے تب بھی غسل اوروں نے دینا ہے. تو جب ہمارا سٹارٹ ہی ڈپینڈنٹ ہے تو پھر اس سے بہتر ہے نا کہ جب ہم کچھ ہیں ہی نہیں. انسان ایک دوسرے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے گرنا ہے تو آپ نے اٹھنا بھی ہے. دیٹس اٹ. بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ میرا وہ فیز تھا جس میں میں بہت اپسیٹ رہی. یہ 6 مہینے میری زندگی کے ڈارکسٹ 6 months تھے. میں بتا نہیں سکتی. جی میں سلمنگ ٹی دکھا رہی تھی جس نے میرا وزن کم کرنے میں بہت ساتھ دیا. 105 کلو سے میں 72 پہ آئی ہوں. تو وہ بھی کبھی کبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ والی بھی اس کی بھی ہسٹری شیئر کروں گی. تو بس یہ ساری چیزیں میں سمیٹ رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں نے الگ الگ کر دی ہے. اب میں ان کو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ رکھوں گی. میں نے اپنے اتنے سال کی زندگی کے تجربے سے صرف یہی سیکھا ہے کہ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی پرسنالٹی سے، نہ ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سے. اگر وہ رو رہا ہے تو تب بھی کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جج کر ہی نہیں سکتے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ ہنستی بہت ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت ہنستی ہیں، آپ کے دانت 24 گھنٹے باہر ہی رہتے ہیں. تو یار میری بات سنو، جب میں اگر کسی کو رو کے دکھاؤں گی، اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم آئے کہ میں کسی کے سامنے رہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اسٹرانگ رکھا ہوا ہے، شکر اللہ الحمدللہ. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. وہ کبھی ایسا وقت میرے پہ نہ لے کے آئے کہ میں کسی انسان کے آگے روں، گڑ گڑاؤں. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے. اگر میں ہنستی ہوں، اگر میرے دانت 24 گھنٹے باہر رہتے ہیں تو یہ میرا اپنا پرسنل میٹر ہے. مجھے اللہ میاں نے دانت دیے ہیں، مجھے اللہ میاں نے فیس ایسا دیا ہے، میں ہنستی رہتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کوئی مسکراتا ہوا جو شخص ہے وہ اپنے اندر کتنی جنگیں لڑا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ. اور اگر انسان ساری دنیا کو روتا پیٹتا بھی بتاتا رہے تو کیا کر لے گی دنیا؟ دنیا کچھ نہیں کر سکتی. دنیا تو انسان کا سکون چھیننے کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. دنیا کو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آج کل جو سب سے قیمتی چیز ہے نا میرے نزدیک، وہ صرف اور صرف دل کا سکون ہے. اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے نا، اور آپ کے پاس آپ لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، تو اس لاکھ پتی کروڑ پتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے پیسے جب آپ کا سکون ہی نہیں اس کو رہنے دیتے، سکون ہی برباد کر دیتے ہیں، یا آپ اپنے پیسے سے اس سکون کو خرید ہی نہیں سکتے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے نزدیک سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ سکون ہے. تو شکر اللہ الحمدللہ ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، کوئی ریگریٹ لے کے میں آج تک نہیں سوئی. شکر اللہ الحمدللہ. میری باتوں کا جس کو بھی برا لگ رہا ہو اس کے لیے معذرت، لیکن حقیقت میں مبنی باتیں ہیں جو میں کر رہی ہوں. یہ میرا ولاگ ہی آج اس چیز پہ ہے. بہت سارے ڈی ایمز آتے ہیں، بہت سارے میسیجز آتے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں بہت سی خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. کئی خوابوں کو آنکھوں میں دفن کرنا پڑتا ہے. جہاں ہماری جگہ نہیں ہوتی وہاں سے خود کو کھینچ کے نکالنا بھی پڑتا ہے. آنسو رو کے دنیا کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے. خواہ کہہ کے لگانے پڑتے ہیں. زندگی کو خود کو زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے گزرتی ہے زندگی. آپ لوگوں اس چیز کو سمجھیں کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے. اور اگر آپ روتے رہیں گے تو بھی آپ کی مرضی ہے، آپ ہنستے رہیں گے تو بھی آپ کی مرضی، کیونکہ یہ وقت اتنا ظالم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. آپ اس کو ہنس کے گزار لیں، آپ رو کے گزار لیں، زندگی نے پھر بھی گزرنا ہی گزرنا ہے. یہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے. تو میں ہنس کے گزارتی ہوں ہر وقت، شکر اللہ الحمدللہ کر کے میں وقت گزارتی ہوں. آپ لوگوں کو اگر میری ہنسی سے کوئی مسئلہ ہے، مجھے یقین کریں اتنی تکلیف ہوتی ہے جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ تم تو 24 گھنٹے تمہارے منہ پہ تمہارے دانت ہی نکلے رہتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا مجھے اور زیادہ خوشی دیتی ہے.
کہ اگلے انسان کو دیکھیں، دنیا کو آپ کے ہنسنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو پیسہ، گھر، دھن، دولت یہ تو بہت دور کی بات ہے. دنیا آپ کو ہنستا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس ہنسی کے پیچھے کتنی اور وہ انسان جنگیں لڑ رہا ہے، کتنے اور کہہ لیں کہ کرب سے گزر رہا ہے. یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو پلیز کسی کو بھی کسی کے حلیے سے، کسی کے پرسنالٹی سے، کسی کی گیٹ اپ سے اس کو جج مت کیا کریں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں، اور میری ایک بات ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مجھے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی ہماری اسی چیز پہ منحصر ہے کہ جب بھی آپ کسی ذہنی درد میں، ذہنی بے سکونی میں، ڈپریشن میں، انزائٹی میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تو کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہی درد جب غصے میں بدل جاتا ہے تو ہر کوئی آپ کو یہ انتخاب دیتا ہے کہ وہ برا شخص ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ بدتمیز ہے. تو دنیا کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی. غمگین دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور خوش دیکھ کر وہ جلتی ہے. تو یہ ہماری دنیا کا دستور ہے. میں آپ لوگوں کو اپنی ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم لوگ اسی طریقے سے ساری دوستیاں اکٹھی ہوئی تھیں، اور ہمیں وہاں پہ جاننے والی ایک مل گئیں. تو میں ہمارے گروپ میں 3-4 لڑکیاں ہیں. ایک بہت پتلی ہے، ایک ذرا اسمارٹ ہے، اور ہم 2-3 لوگ ہیلدی ہیں، مطلب موٹے نہیں کہہ سکتے، ہیلدی ہیں. اب وہ مجھے کہے یار تم کتنا کھاتی ہو، کم کھایا کرو، اتنی موٹی ہو. وہ ساتھ والی کو کہتی ہے یار تم تو اور زیادہ موٹی ہو گئی ہو. اچھا وہ جو پتلی بیٹھی ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں اتنی پتلی ہو. جو بہت زیادہ پتلی تھی اس کو کہتے ہیں تم تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو. تو کیا مطلب ہے؟ پتلی پہ بھی تم خوش نہیں ہو، موٹی بندی پہ بھی تم خوش نہیں ہو، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کالے بندے کو کہتے ہیں تمہیں گورا ہونا چاہیے، تو گورے کو کہتے ہیں کہ اتنا گورا رنگ نہیں چنگا لگتا، فیک لگتا ہے انسان. بھائی کیا نہیں چاہتے کیا ہو؟ اتنی دوگلی دنیا ہے، ڈبل فیس لے کر لوگ جی رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. ہر ایک کو کرٹیسائز کرنا ہے، ہر ایک کو دھکیلنا ضرور ہے، دھکا ضرور دینا ہے، ٹانگ ضرور کھینچنی ہے، جس طرح مرضی کر کے نہ کسی کو نیچا ضرور دکھانا ہے، ورنہ نہ تو ان کو روٹی ہضم ہوتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے. اور کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہو جاتی ہے جب تک وہ 2-3 لوگوں کی غیبتیں نہیں نہ کرتے، یا جب تک وہ 2-3 لوگوں کو ذلیل کر کے نہیں سوتے، ان کو نیند نہیں آتی. ان کو بے چینی لگی رہتی ہے کہ یار میں نے آج وہ فلانے بندے کو وہ بات کرنی تھی، میں نے کی نہیں، پھر وہ جب تک کر نہیں دیندے انہوں نے سکون نہیں ملتا. یہ کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، کہ میرا ہوتا ہے کبھی کبھی والا فیز 3-4 سالوں میں ایک دفعہ. لیکن پھر میں وہی بات کروں گی کہ اگر آپ گرے ہیں، اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اٹھانا بھی ہے، آپ نے خود موٹیویٹ ہونا ہے. تو جی یہ میرا آج کا ولاگ تھا. سارا میں نے اپنی چیزیں سمیٹیں. میں اس وقت برتن دھو رہی تھی اور میرے دل سے ایک بوجھ جس کو کہتے ہیں نا وہ اتر گیا تھا. کیونکہ میری ساری جمع پونجی کو میں نے ایک سائڈ پہ پیک کر کے رکھ دیا تھا، صاف ستھرا کر کے. اب یہ میں برتن دھو رہی تھی. برتن دھونے کے بعد میں کھانے وغیرہ کا سارا وہ کروں گی، روٹیاں وغیرہ بنانی تھیں. سارا دن بس اسی طرح سے گزر جاتا ہے. کچھ طبیعت بھی اس طرح کی آج کل چل رہی ہے. آپ لوگوں نے میری صحت کے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، شفا دے. جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا کریں، آمین ثم آمین. صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے. زندگی لمبی نہ بھی ہو لیکن جتنی ہو صحت کے ساتھ ہو، خوشیوں کے ساتھ ہو، تندرستی کے ساتھ ہو، اور بغیر کسی کی محتاجی کے اللہ تعالیٰ زندگی کی نعمت سے نوازیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میرے جتنے فالوورز ہیں، میرے جتنے ویورز ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں، جو مجھے نہیں پسند کرتے، ان سب کا بہت 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 شکریہ.
میرا یہ اتنی لمبی ویڈیو ڈالنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسٹاگرام پہ یہ سارے وہ سوال تھے جن کے میں نے آپ لوگوں کو آج جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آپ لوگوں کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال رہ گیا ہو یا کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کبھی ان چیزوں پہ ویڈیو بناتی نہیں ہوں، لیکن یہ میرے ویورز کے، میرے فالوورز کے کوسچنس تھے، ان کا میں نے آنسر کرنا بہتر سمجھا۔ یہ اسی لیے میں نے جواب دیا کہ کوئی دل میں ان کی یہ بات نہ رہ جائے کہ ہم لوگوں نے آپ ہی سے سوال کیے تھے تو انہوں نے جواب نہیں دیے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنی اپنی دنیا میں مست رہیں۔ سب کو جینے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں، سب کو خوش رکھیں، کوشش کریں کہ خوشیاں ہی بانٹیں۔ دنیا میں ویسے ہی بہت غم ہے، جتنا ہو سکتا ہے خوشیاں بانٹیں۔ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، بائے بائے۔